بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بے مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے علی ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 23ویں سال پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ ناظرین محترم، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے متعلق روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگلے روز یعنی بروز منگل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ عز و جل نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، اس لیے اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ چنانچہ اس رات جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے لیے لیٹے تو اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگان سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں فرما لیجیے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔
تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور وہ رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ ناظرین، وہ ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، میں بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور اس کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑا، پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں نے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HB TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔